السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ ان پر کون سا عذاب نازل ہوا اور وہ کن گناہوں میں پڑی ہوئی تھی۔ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اور زمانے کے لحاظ سے اپنے نیک بندے اور انبیاء کرام نازل فرمائے۔ ان انبیاء کرام کا ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بتانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا ان کو بتانا، ان کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا اور اسلام دین کی تبلیغ فرمانا۔ اور جو قوم اپنی غفلت میں ڈٹی رہی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہلے بھی دوسری قوموں کو عذاب دیا جا چکا تھا، جیسے کہ قوم لوط اور قوم ہود پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب فرمایا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام مدیب تھا۔ وہ قوم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہی نہیں بلکہ اور بھی گناہوں میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں انصاف نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی نصیحت فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ندیم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بہت سے جنگلات، نہریں اور بہت سی اچھی چیزیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی بہت برکت دے رکھی تھی۔ ان کا علاقہ اس زمانے کے بین الاقوامی تجارتی شہرہ پر پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بہت اچھی اور وہ بہت خوشحال تھے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا اور وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور وہ تجارت میں بہت اچھا منافع کماتے تھے، اس کے باوجود بھی ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے اور تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب کو اپنی قوم کی اس نافرمانیوں کی وجہ سے بہت شرمندگی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو، ناپ تول میں بے ایمانی کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور توبہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت نصیحت کی، لیکن قوم نے نصیحت کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تجھے عقل مند سمجھتے تھے، سمجھدار سمجھتے تھے، کیا تمہاری عبادت تمہیں یہی سب کچھ سکھاتی ہے کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر خوفناک عذاب آ جائے، جیسا تم سے پہلے قوم پر عذاب آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان کی قوم نے انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، جو کہ ایک چیخ اور زلزلے کی صورت میں ان پر نازل ہوا اور ان لوگوں کو تباہ کر دیا۔ ان لوگوں کی بستیاں ایسے ہو گئی کہ جیسے یہ اس بستیوں میں کبھی بسا ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی حالت کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے کہ گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچا چکا اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر میں ایسی گناہ گار قوم پر کیوں غم کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الہود میں فرماتا ہے، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کی برادری شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔
اور اے میری قوم تم انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کر نہ دو، تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ تمہارے لیے جو اللہ کا دیا ہوا حلال مال بچ جائے وہی بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو تو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے تھے کہ وہ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے، ان کے نگہبان نہیں ہیں، یہ تو ان کو خود ہی ہونا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بہت ہی ڈھیٹ تھی، وہ انہیں طنز کرنے لگی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے طنز پر جواب دیا، ان کی فطرت اور کردار اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح تھا، اور جو بھی ان میں اچھائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ جن کاموں سے اپنی قوم کو منع کرتے ہیں ان کاموں کو وہ خود بھی نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا کہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو اور اسلام لے آؤ، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے حق کی بات سے منع کر دیتا ہے۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی بھی ہوتی ہے تو ہم اس کی حق کی بات کو بھی نہیں مان رہے ہوتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کسی بھی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان کی باتوں سے انکار نہ کیا جائے، بلکہ جو حق کی بات ہے اسے ہی مانا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے، ہمیں لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے دیے ہوئے اعمال سے خوشحال زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس کی مکمل سمجھ آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔